قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ بالآخر حقیقت کھل کر سامنے آ ہی گئی۔ جو کہ آسرائیاں سوشل میڈیا پر چل رہی تھیں، شاہ سلمان نے ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو کر کے حقائق سے پردہ اٹھا ہی دیا۔ عرب ممالک نے کیسے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ شاہ سلمان نے ٹرمپ سے بات چیت کرنے کے بعد اچانک کیوں روسی صدر پوٹن سے رابطہ کیا، مسجد اقصیٰ کو لے کر کون سے بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں، محمد بن سلمان کی جیرڈ کشنر کے ساتھ کون سی بڑی ڈیل ہو چکی ہے، پاکستان کا اس تمام معاملے میں کیا کردار تھا، امام کعبہ کے خطبے کا اصل پیغام کیا تھا، شیخ عبد الرحمن السدیس نے کون سا اہم اشارہ دیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو گیا، ٹرمپ اور شاہ سلمان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں کون سے اہم معاملات پر بات چیت ہوئی، کون سے اہم معاہدے ہو چکے ہیں، اہم ترین تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے امن معاہدے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبد العزیز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں اسرائیل فلسطین تنازع پر بات چیت ہوئی۔ دوستو، میڈیا پر چلنے والی خبر اور بیک ڈور بڑی خبر کیا ہے، آج کی ویڈیو میں مسلم امہ کے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ شاہ سلمان نے پوٹن سے کون سی اہم گفتگو کی، وہ بھی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا کہ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ دوستو، شاہ سلمان کی ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو کی ٹائمنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک روز قبل جمعے کو امام کعبہ کا انتہائی اہم خطبہ ہوا جس میں یہودیوں کے ساتھ صلح رحمی کا درس تک دیا گیا، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے جیسی مثالیں تک دی گئیں۔ امام کعبہ نے اپنے جمعے کے خطبے میں یہودیوں سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان ڈائیلاگ کا آغاز کریں، صلح رحمی کی طرف بڑھیں، غلط تصورات سے بچیں اور بڑی ڈیلنگ کی طرف بڑھیں۔ یہودیوں سے تعلقات قائم کرنے تک کی مثالیں دی گئیں۔ اپنے خطبے میں یہودی عورت کے مشکیزے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لے کر وضو کیا، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن معاہدے تک کیے۔ امام کعبہ کا جمعے کے روز یہودیوں سے متعلق ایسا درس دینا مسلم امہ کے لیے انتہائی تعجب کی بات تھی کہ آخر عرب ممالک مسلمانوں کو اب کس سمت لے کر جا رہے ہیں۔ کیا مسلمان بہن بھائیوں کے قاتلوں کے ساتھ مل بیٹھ کر سودے بازی کرنی چاہیے؟ امام کعبہ کے خطاب کے ایک روز بعد شاہ سلمان کا ٹرمپ کو فون کرنا انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ مبصرین یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پہلے خوش کرنے کے لیے ایسا خطبہ دلوایا گیا اور بعد میں امت مسلمہ کو خوش کرنے کے لیے ایک پیغام میڈیا پر چلوا دیا گیا کہ شاہ سلمان نے ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو میں یہ واضح کر دیا ہے کہ فلسطینی ریاست کی 1967 والی پوزیشن کی واپسی تک اسرائیل کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے، دیکھنے میں بیان تو بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن عملی طور پر اسرائیلی طیاروں کو سعودی عرب کی فضائی حدود کو استعمال کرنے کی اجازت دینا بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تک فلسطینی عوام کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے اس وقت تک متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی عرب ملک کو اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات استوار نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی بادشاہ نے اتوار کو امریکی صدر سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب فلسطین کے مسئلے کا منصفانہ اور مستقل حل چاہتا ہے۔ سعودی فرمانروا کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تنازع کے حل کی یہ شرط سعودی مملکت کے پیش کردہ عرب امن منصوبے کا نقطۂ آغاز ہوگا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان فون پر یہ رابطہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر کے
اس سے سفارتی روابط قائم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا ہے۔ اس سے قبل مصر اور اردن بھی اسرائیل سے ریاستی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ نے صدر ٹرمپ کو آگاہ کیا کہ سعودی عرب امن کے لیے امریکی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان پروازوں کے لیے سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے پر سعودی عرب کا خیر مقدم کیا اور اسے خطے میں مسئلہ فلسطین کے حل اور امن کے حصول کی کاوش قرار دیا۔ سعودی عرب نے سن 2002 میں عرب امن منصوبے کی تجویز دی تھی۔ اس منصوبے میں موجود پیشکش کے تحت اگر اسرائیل فلسطین کو ریاستی حیثیت دیتا ہے اور 1967 میں مشرق وسطیٰ کی جنگ میں قبضے میں لی گئی زمین سے مکمل انخلا کرتا ہے تو اس کے بدلے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے تاحال اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا، تاہم رواں ماہ اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان پروازوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے گا، چاہے یہ پروازیں اسرائیلی ایئر لائنز کی ہی کیوں نہ ہوں۔ وائٹ ہاؤس میں مشیر اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کو امید ہے کہ آئندہ چند ماہ میں ایک اور عرب ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا۔ متحدہ عرب امارات کے بعد ابھی تک کسی ملک نے ایسا نہیں کیا۔ شاہ سلمان نے اتوار کو ٹرمپ سے گفتگو کے بعد پیر کو روس کے صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک بھی رابطہ کیا۔ خبروں کے مطابق روسی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو میں شاہ سلمان نے عالمی وبا کے دور میں تیل کی قیمتوں پر ہونے والے اختلافات کے بعد تعلقات دوبارہ معمول پر لانے پر زور دیا۔ شاہ سلمان نے تیل منڈی میں توازن اور استحکام کے حوالے سے اوپیک پلس میں روس کے تعمیری کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اس سے قبل اتوار کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا تھا۔ شاہ سلمان نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے امریکی کوششوں کی ستائش کی تھی۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خطے کے حالات کے حوالے سے قیام امن کے لیے امریکہ کی کوششوں پر سعودی عرب کی جانب سے قدر و منزلت کا اظہار کیا اور کہا کہ سعودی عرب قیام امن کے لیے مسئلہ فلسطین کے پائیدار اور منصفانہ حل تک رسائی چاہتا ہے۔ بعد ازاں مذکورہ پیش رفت سے متعلق اسرائیل کے بارے میں مملکت کی پالیسی میں مہارت رکھنے والی ایکسس یونیورسٹی کے لیکچرار نے کہا تھا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ داخلی اور علاقائی رد عمل کا خوف نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب خود کو مسلم اور عرب دنیا میں بطور لیڈر دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے ضروری سمجھتا ہے کہ فلسطین کے معاملے کو عرب امن اقدام کے فریم ورک کے اندر تعلقات معمول پر لائے جائیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے معاہدے کے بعد امریکہ نے مسلم دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت سعودی عرب پر مسلم دنیا کا بہت بڑا پریشر ہے، جس کو کم کرنے کے لیے شاہ سلمان امام کعبہ کے خطبوں تک کا سہارا لے رہے ہیں۔ اندر کھاتے اسرائیل امریکہ سعودی عرب امن معاہدہ ہو چکا ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔